ہم پہلی دفعہ اپنے اس میڈیا سینٹر میں آپ کو دعوت دی ہے، اور خاص طور پر اس لیے کہ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں میں ساری زندگی 27ویں روزہ رسول کے اندر گزاری ہے، اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی نماز پڑھی ہے، عاشق رسول بھی ہوں، ختم نبوت کا سپاہی بھی ہوں، لیکن ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے میں تو 20 دن پہلے گیا تھا، میں نے ان سے ہمدردی کی، میں نے ان کو بتایا بھائی آپ کے خلاف بڑی نفرت ہے، اور ہر ماں میرا ماتھا چوم رہی ہے، ہاتھ چوم رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ شیخ رشید تو نے غداری نہیں کی، تو نے راول پنڈی کی لاج رکھی، ہر ماں نے میرا ماتھا چوما۔ میں نے ان کو بتایا کہ تمہارے خلاف بڑی نفرت ہے، اور ممتاز قادری کو آپ نے پھانسی دی، اور میں لکھوں گا ساری صورتحال۔ اب تو میں فارغ ہوں، میں تو ایک نالا لئی کی وجہ سے وہاں پھنسا ہوا تھا، ورنہ 16 وزارتیں میں نے کر لی، میرا جی تو بھرا ہوا تھا۔ میں اس طرح تو نہیں تھا کہ باپ بھی فرد جرم میں ہے اور وزیر اعظم ہے، بیٹا بھی فرد جرم میں ہے اور وزیر اعلیٰ ہے۔ اگر دنیا میں کسی جگہ ایسا ثابت ہو کہ باپ پہ بھی فرد جرم لگنے کی ڈیٹ لے رہا ہو اور وزیر اعظم ہو، اور بیٹا بھی وزیر اعلیٰ ہو اور فرد جرم سے بھاگ رہا ہو، میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اگر دنیا میں ایسا کوئی کیس، جب سے جمہوریت وجود میں آئی ہے، ہزاروں سالوں سے جمہوریت جب سے وجود میں آئی ہے، اتنی بڑی دھاندلی، اتنی بڑی چور بازاری، اتنی بڑی منافقت، اتنی بڑی کانسپریسی، اتنی بڑی مداخلت اور اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ کہیں نہیں ہوا۔ اور میں آج واقعی پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں، دنیا کے جس ملک میں یہ جائیں گے وہاں ان کو گندے انڈے پڑیں گے اور ٹماٹر پڑیں گے، پھر یہ کہیں گے شیخ رشید نے یہ کہا تھا، جی اس نے پلان کیا تھا۔ میں تو 20 دن پہلے گیا تھا جناب، اور میں صورتحال سمجھ گیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کے لیے روزہ رسول کھلا بھی کہ نہیں کھلا، مجھے نہیں پتا، میں روزہ رسول کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پچھلی 27ویں میں روزہ رسول میں تھا، اور میں آگے چلا گیا، اس دفعہ پہلے ہی چلا گیا 20 دن پہلے، اور انہوں نے جو شور مچایا ہوا ہے، بھائی نہ ڈیزل مل رہا ہے، 10-12 روپے چینی مہنگی آپ نے کر دی ہے، گھی 15 روپے مہنگا کر دیا ہے، یہ سارے الزامات جو ہم پہ لگتے تھے، اللہ کی شان دیکھے ان پر لگنے شروع ہو گئے۔ یہ ہمیں کہتے تھے سلیکٹڈ ہے جی، ہم اب ان کو کہتے ہیں جناب علی یہ سلیکٹڈ بھی ہیں اور امپورٹڈ بھی ہیں۔ امپورٹڈ اتنی بڑی گالی پاپولر ہو گئی ہے، اتنی بڑی پاپولر ہو گئی ہے کہ سلیکٹڈ یہ ہمیں کہتے تھے، ہمیں کہتے تھے الیکشن کراؤ، ہم کہتے تھے الیکشن کراؤ۔ میں نے کہا کہ مئی کا مہینہ ہے، میں کل سے شروع ہو رہا ہے، میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، اس میں سے سیاست نکلے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں افراتفری ہے، ملک میں سراسیمگی ہے، ملک میں نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف، تشویشناک صورتحال ہے، خوفناک صورتحال ہے ملک کی، اور اس پر خاموش تماشائی بنا رہا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی تشویشناک صورتحال میں خاموش تماشائی بنا رہا ہے۔ یہ جو داتا دربار میں 18 پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں، یہ جو داتا درباری تعویذ سے کٹھی ہوئی ہیں، اور 2 پارٹیوں 2 ووٹوں کی اکثریت ہے، 2 ووٹوں کی اکثریت سے جو بنی ہے، اور جو منحرف ہیں پنجاب میں، اگر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہیں تو یہ اور بڑا پھڈا پڑ جائے گا۔ اگر یہ ڈسکوالیفیکیشن کا پھڈا پڑ جاتا ہے پنجاب میں، جو 22 ہیں یا 20 ہیں یا 26 ہیں، تو یہ ایک اور نیا کٹا کھل جاتا ہے اس ملک میں۔ اس ملک کی سیاسی صورتحال کو شدید قسم کے خطرات ہیں، اس لیے میں سارے اداروں سے اپیل کرتا ہوں، پاک فوج عظیم فوج ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ پاک فوج نے اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، پاک فوج کا جوان آج بھی جان دے رہا ہے، پاک فوج کا جوان جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کا بھی ضامن ہے اور پاکستان کے چوک اور چوراہے کا بھی ضامن ہے، اور اگر ایک سازش کے تحت پاکستان کے فوج کے خلاف بات کی جائے تو شیخ رشید کو یہ قبول نہیں ہے۔ میں پلس دے رہا ہوں محلے کی، گلی کی، کوچے کی تمام لوگوں کو
کہ یہ بڑے چالو لوگ ہیں، سیاستدان بڑے چالاک ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی 14 مرتبہ گالیاں دی لندن سے بیٹھ کے، اور گجرانوالہ اور شیخو پورہ سے فوج کو نواز شریف نے، اور 14 مرتبہ ہی شہباز شریف نے بوٹس چاٹے ہیں، بوٹ پالش کیے، کہ جو یہ کہتے تھے بجلی کو ہم نے عام کر دیں گے، لوڈ شیڈنگ سب کے سامنے ہے. میرے محلے کے درزی کپڑے نہیں دے رہے، کہہ رہے جی کہ بجلی نہیں آ رہی. چینی والا یوٹیلٹی سٹوروں کے حالات دیکھ لیں، اتنے ابتر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، روزہ رسول پر جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کی شکل سے لوگوں کو نفرت ہے. یہ 5 شکلیں جہاں آدمی دیکھتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے. یہ 5 شکلیں جو ہے گینگ آف 5 کی جہاں دیکھتا ہے، اور میں پیشن گوئی کر چکا ہوں، ان 5 شکلوں کی جب یہ لندن جائیں گے، یورپ جائیں گے، جہاں جائیں گے، اگر ان کو گندے انڈے نہ پڑے، اگر ان کو ٹماٹر نہ پڑے، تو آپ مجھے پکڑ لیں. اس ملک کا جمہوریت سوا نیزے پہ کھڑی ہے، اور اسی مہینے میں فیصلہ ہونا ہے جناب. اگر ایک دفعہ کال ہو گئی تو پھر کال کون سنبھال سکتا ہے؟ پھر کال کوئی نہیں سنبھال سکتا. اور مجھے حیرانگی ہے کہ آج حمزہ شہباز نے بھی میرے بارے میں بات، اس کا تو میں نوٹس ہی نہیں لیتا. اب وہ جو بہنوں اور بیٹیوں کو جو ہماری تھی تنظیم عوامی تحریک منہاج القرآن پہ گولیاں مارنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو بھائی میری جتنی پاکستان کے سارے سیاستدانوں نے قید کاٹی ہے، میں نے اکیلے نے کاٹی ہے. اور میں تو لکھنا چاہتا ہوں، آپ پچھتائیں گے مجھے بڑا لیڈر نہ بنائے. میں بڑا لیڈر نہیں بننا چاہتا، میں تو نالا لیگ کے ساتھ ریٹائر ہو رہا تھا. پچھلی دفعہ بھی میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا، آپ نے کہا کہ یہ اگلا الیکشن. اب کیونکہ عمران خان پہ برا وقت ہے، عمران خان کو ایسے وقت میں چھوڑنا، میرا شہر اس کو غداری سمجھتا ہے، بے شرمی سمجھتا ہے، اور میرا شہر سمجھتا ہے کہ شیخ رشید جو آپ دستبردار ہو رہے تھے، جو آپ کیا کہتے ہیں اس کو ریٹائر ہو رہے تھے، ابھی نہیں ہونا. تو پھر ظاہر ہے اگر ابھی نہیں ہونا تو اس ملک میں جو کھیل کھیلا جانے والا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ بھی ٹریپ ہو گئے. پھر کہہ رہا ہوں آپ بھی ٹریپ ہو گئے. کہاں گئی آپ کی مقبولیت؟ آپ بھی ٹریپ ہو گئے. اور جو سلوک، جو باتیں ہمارے بارے میں لوگ کرتے تھے، وہ لوگ آج آپ کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ نے نظر نہیں آنا. اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر آپ بھی نہیں ہیں، پھر رہے گا نام اللہ کا. ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے. آپ نے کافی چاپلوسیاں کر کے دیکھ لی ہیں، بوٹ پالش کر کے دیکھ لی ہیں. یہ بوٹ پالش کام نہیں آئیں گے. ہر گھر میں اس وقت، ہر گھر میں پاکستان ڈینٹر ہے، پینٹر ہے، ویلڈر ہے، فوجی ہے، مکینک ہے، درزی ہے، دھوبی ہے، صحافی ہے، ٹریڈر ہے، چھوٹا دکاندار ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، خاص کا تعلق اداروں سے ہی کیوں نہ ہو، ان کے گھروں میں سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان سے زیادتی ہوئی ہے. سو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جی. ہماری خواہش ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں، تمام اداروں سے حالات بہتر ہو جائیں. تمام اداروں سے ہماری پاکستان کے کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے. اور کیا فرق ہے کانسپریسی میں اور مداخلت میں؟ میں تو اردو میڈیم والا ہوں. میں تو کانسپریسی وہ سمجھتا ہوں جو 2 آدمیوں کے درمیان یا 4 کے درمیان ہوتی ہے. مداخلت میں سمجھتا ہوں جو ملک کے خلاف ہوتی ہے. اور میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بریگیڈیئر صاحب سے کہا تھا، حضور مداخلت زیادہ ڈینجرس ہے، کانسپریسی اتنی ڈینجرس نہیں ہے. اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کھڑے ہو. لیکن جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس طرح اس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، اس کو تنہا چھوڑنا بھی بددیانتی ہے. اس کو بھی تنہا چھوڑنا جو ہے وہ بے شرمی ہے. اور میرا سارا شہر جو ہے اس بات پر میرے ساتھ ہے کہ میں ایسے کڑے وقت میں عمران خان کے ساتھ ہوں.
اور جو لوگ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر مجھے ٹائم ملا، اگر ان پاگلوں نے مجھے لیڈر بنانے کے لیے جو دھمکیاں مجھے دے رہے ہیں، تو پھر میں اصل صورتحال ساری لکھوں گا. یہ جو کیا نام ہے، جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی لگائی، ممتاز قادری کی شہادت کے جو ذمہ دار ہیں اور کن حالات سے وہ گزرے حالات، یہ سب لکھوں گا. کیونکہ آگے ایک میری کتاب کے 2 کروڑ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا اتنی لکھے گی. تو اب میں لکھوں گا تو شاید جیل سے لکھوں تو 10 کروڑ آ جائے. دیر نہ کرو، جلدی کرو. میں بزدل آدمی نہیں ہوں. سارے کان کھول کے سن لو، جیل میری سسرال ہے، ہتکڑی میرا زیور ہے، اور میری چھاتی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے، اور میں اسلام کا سپاہی ہوں، ناموس رسالت کا سپاہی ہوں. اور جو یہ بکواس بند کر دیں تو آپ ان کو مہربانی ہوگی. اور کھڑا رہوں گا چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ. اس وقت عمران خان کو چھوڑنا بددیانتی ہے. سوال پہلے سیم پیج پہ خان صاحب کے مطابق تھے، اب ادارے سائڈ پہ ہیں، آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا پنڈی کے ساتھ؟ دیکھیں، میں پنڈی کو کبھی میں نے نہیں چھوڑا. فوج کے ساتھ میرے تعلقات تھے، ہیں اور رہیں گے ساری زندگی. مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے، پر میں عمران خان کے ساتھ سیاست میں کھڑا ہوں. اور میں نے ان کو بتایا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. ان سے بھی دھوکہ نہیں کیا، کیونکہ باجوہ صاحب بھی میرے بہت جونیئر کالج فیلو ہیں. میں تو ہاسٹل میں 4تھی منزل میں ہوتا تھا جب وہ آئے. سو میں نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا، نہ عمران خان کو رکھا، نہ اپنے اداروں کو رکھا. اداروں کو کہا کہ عمر کے اس حصے میں آ چکا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو چھوڑنا جو ہوگا نا وہ بددیانت. فوج کے ساتھ ہوں ساری زندگی فوج کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، ہیں اور رکھوں گا. اب بھی صلح چاہتا ہوں فوج کے ساتھ، لیکن عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. جو کال وہ دے گا اس کی کال پہ پہنچوں گا. 28 تاریخ کو میں کمیٹی چوک پہ پہنچا تھا، بہت سارے لوگ نہیں پہنچے. آخری سوال تھا ہمارا. آخری سوال یہاں سے بھی لے سوال. جی آپ کئی بہت سے یہ فرما رہے ہیں، میڈیا کو سنا گیا سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑا فیصلہ. میں نے ایسی کوئی بات، میں نے کہا میں ہی اہم ہے، میں قائم ہوں. وہ کون سا؟ میں کبھی سپریم کورٹ کو ٹچ نہیں کرتا. میں شیخ ہوں، مجھے پتہ ہے. اور بندیال صاحب کے والد سے میرے تعلقات تھے. بندیال صاحب ایک عظیم جج ہے اور ان کے والد میرے شہر کے کمشنر تھے، فتح خان بندیال. سو مجھے آپ بے وقوف سمجھتے ہیں. میں فوجیوں کے خلاف ہوں، نہ میں ججوں کے خلاف. شیخ صاحب ادھر سوال لے لیں. جو ہم سیاست میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی دیکھ رہے ہیں اور خان صاحب جو بار بار اکسا رہے ہیں عوام کو، تو آپ یہ بتائیے، آپ کو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ ہے، کیا آپ کو ملک عزیز ہے یا عمران خان عزیز ہے؟ دونوں عزیز ہیں. عمران خان ملک کا سپاہی ہے اور ابھی اس سے مل کے آ رہا ہوں. 2 گھنٹے کی میٹنگ میں شامل تھا. وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے فوج کے نام کو یا ملک کو نقصان پہنچے. سر یہاں سوال لے لیں. یہ بتائیے گا کہ ڈیٹ فرسٹ سے آپ کیبنٹ میں بھی ایک عام آدمی کی بات کرتے رہے اور آخری ٹائم تک بھی بہت سی ایسی تجاویز تھیں جن کو عمران خان نے جو ہے وہ نہیں مانا. سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ایک رائے تھی اور آپ کی جو تجاویز تھی اگر وہ مانی جاتی تو آج حالات یہ نہ دیکھنا پڑتا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ وہ مقدر کا سکندر ہے عمران خان. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا مقبول ہو جائے گا کہ میں روزہ رسول میں جاؤں گا کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں گے. میں تو گناہ گار آدمی ہوں. میرے جسم کے اندر سے روزہ رسول کی خوشبو ہے. اس ملک میں 5 یا 6 آدمی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے. اور گلف وار میں سارا دن خانہ کعبہ کے اندر رہتا تھا. یہ پتہ نہیں روزہ رسول میں گئے ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن اللہ کی وہ عمران خان جس پر میرے سمیت لوگوں نے ٹن لے لیا، اور جس دن عمران خان کال دے گا یہاں سمندر ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ مئی دے گا. شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھی ہے. فتویٰ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نماز مکروہ ہے، اور کیا آپ نے یہ فتویٰ مجھے پتا علماء نے دیا ہے یہ فتویٰ، لیکن اللہ نے میں نے نماز پڑھی ہے وہاں 4 رکعت. فتویٰ مجھے پتا علماء کہتے ہیں مجھے کہ یہ نماز نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کال لیں گے. پچھلی بار جب خان صاحب نے کال کی تھی ڈاکٹر طاہر قادری اور ناجم کرام کے ساتھ ہی، اور خان صاحب نے بھی کہا کہ جب 31 اگست کو جب مجھے وہاں پہ ناجم کرام اور 40 بار کیا خان صاحب اکیلے یہ 126 دن گزارنے کے معاملے میں؟ یہ 126 دن کی لڑائی نہیں ہے بھائی. یہ 26 دنوں کی بھی لڑائی نہیں، یہ آر پار ہوگی. یا ہم نہیں یا وہ نہیں.
शक्ल की तरफ जा रहे हैं। तशद्दुद की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर अवाम का समंदर निकल आया तो लोग अंधे नहीं हैं, सारी कौम पाक फौज के पीछे है। कौम को नाराज नहीं करना, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। और फौज को क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ है कि इलेक्शन कोई जुर्म, ये मुतालबा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे इनको हटाओ, हम ये कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी करा दो। ये इमरान खान की डिमांड है और फौज को, इन सारी पार्टियों को इस मसले पर टेबल पर लाना चाहिए। शेख साहब, झगड़ा ही सारा इलेक्शन का है। इलेक्शन कब हो रहे हैं? आपको होते कब नजर आ रहे हैं? देखें, मैं तो इलेक्शन को बड़ी ईद के इर्द गिर्द होते देख रहा हूँ। ये लोग कहेंगे कि हमें 1.5 साल गुजारने दिए जाए। अगर इनको जितना टाइम मिल रहा उतने खराब होंगे। इमरान खान तो 30% गंदम का रेट कम करा रहा था, गैस का कम करा रहा था, पेट्रोल का करा रहा था। ये IMF से बढ़वाने जा रहे हैं, ये रुसवा हो जाएंगे। आप ये देखें, जितने खौफनाक हालात में हम थे आज से 2-4 महीने पहले, उसी खौफनाक हालात में ये जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारे साथ नेकी कर दी है, कोई नेकी काम आ गई। अच्छा शेख साहब, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई तो हम यहाँ तक पहुंचे। देखिए फौज, मैंने ये नहीं कहा लड़ाई, मैंने कहा कि मैं पाक फौज के साथ हूँ। पाक फौज अजीम फौज है। पाक फौज ने पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो सारे समझदार लोग हैं, अकल रखते हैं। उनको समझ है, कौम चाहती है कि एक फेयर इलेक्शन हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाक फौज के साथ हूँ तो मैं ऐसे मौके पे इमरान खान का, मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ, चाहे मैं मारा जाऊं। और इस गंदे आदमी से तो नहीं मैं मारा जाता, इस चमगादड़ की शक्ल वाले से तो नहीं मारा जाता। मैंने आज उनसे अर्ज किया कि आप ना जाएं, लेकिन वो बादशाह हैं, वो मैंने उनसे अर्ज की। शेख साहब, ये जो खान का लास्ट सवाल होता है। इससे पहले सर एक ले लें, अच्छा। जो मस्जिद नबी का वाकया हुआ है उसके बाद और भी वाकयात एक्सपेक्ट करें। आप इसकी हौसला अफजाई करते हैं? नहीं, मैं तो मैंने पेशन गोई की है। दुनिया में ये जहां जाएंगे, इन्हें गड्ढे अंडे पड़ेंगे, टमाटर पड़ेंगे। एवन फील्ड में जहां नवाज शरीफ रहता है, उसके इर्द गिर्द लोगों ने दरखास्त दी है थाने जाके कि जो बंदा यहाँ से गुजरता है वो चोर चोर के नारे लगा के जाता है। और अब आप देखें, उसके दोनों बेटे शाही महल, जो सऊदी अरब के फरमा रवा से, अजीम फरमा, सऊदी अरब से हमारा रिश्ता खून का और चीन से भी, उसकी मीटिंग में जो दोनों बच्चे बैठे हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने तो हलफ ही नहीं उठाया हुआ। जिन लोगों को उम्र कैद हुई है उनको इन्होंने, एफेड्रीन वालों को, उम्र कैद वालों को फेडरल मिनिस्टर के बराबर होता दिया है। ये फंसने जा रहे हैं। वो नवाज शरीफ के दोनों बेटे उस मीटिंग में बैठ नहीं सकते, ये कानूनी तौर पे जुर्म है, उसके लिए हलफ उठाना जरूरी है। खान साहब, द लास्ट क्वेश्चन। इंशाअल्लाह ताला वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं इमरान खान को लाने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे हालात पैदा हो जाए कि इमरान खान दोबारा आ जाए।